آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت سے جو ماہر تعلیم ہے، سابق میں محتمع تعلیمات کی حیثیت سے وہ خدمات انجام دے چکے ہیں، ڈائٹ لیکچرر کے طور پر بھی وہ خدمات انجام دے چکے ہیں، اور فی الحال عادل آباد کے اسٹڈی سرکل میں وہ یہاں پر بھی خدمات انجام دے رہے، تدریس کے فرائض انجام دے رہے، جن کا نام ہے عبدالرشید صاحب۔ آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ رشید صاحب، آپ مختلف مقامات پر کوچنگ کے بھی فرائض انجام دیے ہیں، تو آج عادل آباد کے اسٹڈی سینٹر میں بھی ہے آپ، تو آپ کو یہاں کا ماحول یا یہاں کے طلباء کے جو تعلیمی دلچسپی یہ کیسے لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ اس سے قبل یہاں اردو گھر میں بھی اس قسم کی کوچنگ ہوا کرتی تھی اردو بھون میں، تو میں 5-6 سال سے اس سینٹر سے منسلک ہوں۔ وہ سینٹر پہ چونکہ وہ ہارٹ آف دی سٹی میں تھا، اس لیے وہاں پر اسٹرینتھ بہت زیادہ آتی تھی، لوکل اور نان لوکل بھی آتے تھے۔ اب یہ سینٹر بہت اچھی بلڈنگ ہے، ویل فرنشڈ ہے، بیسک فیسلٹیز پوری چیزیں ہیں، لیکن فاصلہ دور ہونے کی وجہ سے میں 22 جولائی سے آبزرویشن میں ہے کہ میں کبھی کبھی جب آ رہا ہوں کلاس لینے کے لیے تو اسٹرینتھ میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی، لیکن جتنے بھی بچیاں آ رہے وہ بچیاں اور بچے ان لوگوں کے پاس ایک اسپرٹ ہے کہ آئی ول ون ناٹ امیڈیٹلی بٹ ڈیفینیٹلی، ہم لوگ سیٹ لیں گے، ڈیفینیٹلی لیں گے۔ میری اس ضمن میں یہ خواہش ہے دوسرے طلباء سے، دیکھیے آپ لوگ، یہ ایک گولڈن چانس ہے جو حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہم کو ملا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ آپ نوٹیفیکیشن کا انتظار مت کیجیے، نوٹیفیکیشن ڈیفینیٹلی آئے گا، 15-20 دن میں تو میں 1 مہینے میں آئیں گا۔ ہم کو نوٹیفیکیشن آنے کے بعد تیاری کرنا نہیں ہے، پہلے سے ہی تیاری کرنا ہے۔ اگرچہ کہ ہم جب ڈی ایڈ یا بی ایڈ کیے اس دن سے ٹارگیٹ رہنا تھا ہمارا کہ ہم کو وہ سیٹ لینا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہوا، لیکن آج سے کم از کم، آج سے جہاں جاگے وہیں سویرا، آج سے یہ عزم پیدا کرو کہ ہم کو کچھ کرنا ہے۔ اس لیے ہم کوچنگ کلاس اٹینڈ کریں گے، ریفرنس بکس فالو کریں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس لائبریری میں بکس بھی ہے، کنٹینٹ کی بکس بھی ہے، ریفرنس بکس بھی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ تمام ٹیچنگ فیکلٹی ایٹ لیسٹ 15 سالہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ اس طویل تر تدریسی فرائض کے درمیان میں آپ بہت سارے ان بیچز کو یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، مختلف کالجز وغیرہ کے ذریعے سے۔ اس دور کے طلباء کے جستجو میں اور آج کے طلباء کے جستجو میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ اس سے قبل جو ٹرینیز آتے تھے، ایک قسم کا جوش ولولہ رہتا تھا کہ ہم کو یہ پڑھنا ہے، ہم کو یہ چیز لینا ہے، اب ہم کو آگے بڑھنے کا ہے۔ آج اگرچہ کہ گرلس لڑکیوں کی تعداد ہے، لیکن وہ اتنا جوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں والدین کی طرف سے اتنا اپریسیشن نہیں مل رہا، دوسرا بنیادی سہولتیں جو ٹرانسپورٹیشن کی ہے یہاں تک آنے میں، اس کے لیے پرابلمس ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کو یہاں تک آنے کے لیے کسی وجہ سے ٹرانسپورٹ فیسلٹی ملتی ہے تو انشاءاللہ اس میں اسٹرینتھ اور بڑھے گی اور تمام بچوں کو فائدہ ہوگا اس سے۔ دوسری اور ایک بات تھی کہ آپ کے اس دور کے اندر دیکھیں گے، ہم 2 دہائے پہلے کے ہیں اور آج کے، تو وہ تعلیمی وسائل نہیں تھے، وہ ٹرانسپورٹنگ سسٹم نہیں تھا، وہ بنیادی ضرورتیں نہیں تھی ان طالب علموں کے لیے، لیکن وہ ایک بڑے بڑے باوقار عہدوں پر فائز رہے۔ اور آج سب کچھ سہولتیں رہنے کے بعد تعلیم کا اگر یہ معیار ہے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جس وقت انسان کو ریسورسز نہیں ملتے ہیں تو ریسورسز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو۔ تو اس زمانے میں 2 دہائے پہلے کی بات جو ہے اس میں ریسورسز کم تھے، کنٹینٹ میں کم تھے، مین پاور میں بھی کم تھے، تو بچوں میں ایک قسم کی جستجو رہتی تھی کہ کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کس انداز سے ملنا۔ آج مین پاور ہے اور بکش نالج ہے، کنٹینٹ موجود ہے، لیکن جستجو نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہے نا، یہ تمام چیزیں ہیں نا، آج نہیں تو کل پڑھیں گے تمام چیزیں آ جاتی۔ ایسا کرنے سے ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو پہلے ایک عزم پیدا کرنا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے، اس کے لیے روز اول سے ایک پلان کریں گے، ایٹ لیسٹ آج سے ایک پلان کریں گے۔ ارلی آورس صبح میں 4 بجے سے 6 بجے تک جب ہماری برین فنکشننگ 100% ریسیونگ میں ہوتی ہے، اس وقت آپ کا کنٹینٹ نکالیں گے، اس کو دیکھیں گے جو آپ ٹف سمجھتے، اس کے بعد 6 بجے سے 8 بجے تک ہماری فنکشننگ 50% ہو جاتی، اس کے بعد دوسرے عناصر افیکٹ کرنے سے اور تھوڑا سا کم ہوتا، صبح میں 8 بجے سے رات میں 10 بجے تک۔ اور ایک بات کہ آپ رات میں 10, 11, 12, 2 بجے تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رات میں 8 بجے کے بعد آپ کو مینٹل ریسٹ بھی ہونا ضروری ہے اور فزیکل ریسٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ 10 بجے سو جائیے، 4 بجے اٹھیے،
اس کے بعد جب ہم فزیکلی مینٹلی ریسٹ سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد تمام چیزیں آسانی سے ریسیو ہوتے ہیں. بچیوں میں خاص کر دیکھا گیا کہ رات بھر پڑھیں گے، ارلی آورس میں سو جائیں گے، اور ایگزامینیشن کے قریب بھی ایسے ہی ہوتا. پڑھنے کی جہاں پر بات آئی تو یہ کمی دیکھی جا سکتی ہے عام طور پہ، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن آئے گا تو بہت سارے طالب علم کیا کرتے پڑھنے کی دوڑ میں شروع ہو جاتے اور اچانک سے چاہتے کہ مہینے 2 مہینے کے اندر پڑھ کے جاب لگ جائے. آپ کا اس کے اوپر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس پر؟ نہیں، یہ جو امیڈیٹ گول جو ہے ان کا نشانے جو ہے اس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے منصوبہ بندی چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے. آپ نوٹیفیکیشن آ رہا اور 15 دن کا ٹائم ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اور سر مجھے اس طرح سے تیار کیجئے کہ میں وہ سیٹ لا لوں، تو یہ چیز نہیں ہوتی. ہم یا ٹیچنگ فیکلٹی آپ کو گائیڈ کرتے، آپ کا کام ہے اس چیز کو کس طرح سے کیری کرنا. امیڈیٹ کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت ضروری ہے. اور دیکھیے وقت سے پہلے مقدر کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش رائے گاں نہیں کرتا، اس لیے کوشش کرنا ضروری ہے. دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ باہر کا ماحول خراب ہے، یہ ماحول کی وجہ سے بچوں کو ترک تعلیم کی طرف لے کر جا رہے، تو آپ ان پیرنٹس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے ماحول سے مطابقت تو پیدا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے پیرنٹس جو ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے اور جس انداز سے آگے بڑھ رہے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے وہ کرنا چاہیے. لیکن ماحول میں کچھ عناصر ہوتے ہیں جو افیکٹ کرتے. یہ تعلیم ہی ہے بچے کو سمجھاتی ہے کہ کون سی چیز لینا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کون سی چیز نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کیونکہ انٹرنیٹ یا سیل ہمارے پاس ہے، تمام دنیا کی چیزیں ہیں یہاں پر. ایک اخلاقی تعلیم، مارل ویلیوز کی تعلیم وہی سمجھاتی ہے جو آپ کو چاہیے وہ دیکھیے. آج کے اس کمپٹیٹیو دور کے اندر لڑکوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو بیک جاتے جا رہے اور لڑکیوں کی تعداد آگے آتے جا رہی. تو یہاں پر 2 ڈیفالٹ یہ مل رہی کہ لڑکے پڑھنے میں پیچھے جا رہے، لڑکیاں پڑھنے میں آگے جا رہے. جو آگے جا رہے ہیں ان کو ماحول کے نام پہ روکا جا رہا، جو پیچھے جا رہے ان کا پھر کیا حال ہوگا، یا پھر والدین کو اس طرف کیا توجہ دینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے. جنرلی ہم جو ٹیچنگ پروفیشن میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ہی آگے بڑھ رہے اور لڑکے آگے نہیں بڑھ رہے، یہ جو محسوس کر رہے. ایکچولی کیا ہے، وہ تو بچے ٹیچنگ پروفیشن کو ذرا سا نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے فیلڈ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دوسرے فیلڈ میں جانے کے لیے اتنے ریسورسز ایٹ پریزنٹ اکنامک فیکٹر کے لحاظ سے نہیں ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے نہیں ہے. تو جب وہ چیز نہیں مل رہی تو تھوڑا سا وہ لوگ بیکورڈ ہو جا رہے. اور بچیوں کا ٹارگیٹ گروپس کے علاوہ پہلے تو ٹیچنگ پروفیشن ہی تھا، آج ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ ساتھ گروپس کا ہے. وہ لوگ گروپ 1 کے لیے ٹارگیٹ بنا رہے، اللہ چاہتا ان کو گروپ 4 یا گروپ 3 تک تو آ جائیں گا. اور یہ لوگ تھوڑا سا نروس ہے کہ ہم یہ چیز کیوں کریں، ہم وہ اسکل پیدا کر کے وہ کام کریں گے، اسکل پیدا کر کے باہر جائیں گے. ٹھیک ہے جا سکتے، لیکن یہ خالی اورل بچوں کے پاس اورل چیزیں موجود ہیں، پریکٹیکل نہیں کر رہے. اگر پریکٹیکل کرے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ لوگ بھی آگے بڑھتے. اب اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی جہاں پر ہم گھر میں بھی آج بھی ہم دیکھیں گے تو گھروں میں بھی ہمارے پاس ڈفرینسیشن ہے. لڑکے کو ہم یہ پڑھائیں گے، لڑکی کو یہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، لڑکی ایکسیپٹ کر لے رہی. پھر جب ہم لڑکے کے بارے میں سوچ رہے، پڑھانے کے لیے سوچ رہے اور ماں باپ ایفرٹس بھی کر رہے، پھر بچہ اگر وہ نہیں چاہ رہا اور آپ فورس کر رہے وہ چیز کرو بول کے بول رہے، پھر دوسرا یہ بول رہے بیٹا تم پڑھو، تم کو کیا ہونا دے. اب بچی کو اس انداز سے نہیں بول رہے آپ، لڑکے کو بول رہے. تو لڑکے کو بولنے کے بعد آپ کا سپرویژن بھی ہونا ضروری ہے. آپ تلاش معاش کے لیے صبح نکل جا رہے شام میں آ رہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں پر نگاہ رہنا بھی ضروری ہے کہ مارننگ ایکٹیویٹیز کیا کرتا ہے وہ، ایوننگ ایکٹیویٹیز کیا کرتا، اور اس کا پیر گروپ کون سا ہے، اس میں کون سے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے پیرنٹس کے لیے. خالی معاش فراہم کر دیے اور ان کے فزیکل نیڈس فراہم کر دیے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ آج کی بدلتی دنیا میں تمام تر چیزیں باہر موجود ہیں، وہ پازیٹیو وے میں بھی ہے، نگیٹیو وے میں بھی ہے. اور بچوں کا جو ایڈلسنس جو پیریڈ ہوتا ہے، عنفان شباب کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں جنرلی اس کے اندر سے جو موٹیویشن نکلتا ہے، میری مانو، میں جو بولا ایکسیپٹ کرو. تو ایسے وقت ہم کو ماں اور باپ کو دونوں کو بھی اس پر نظر رکھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اسکول کے اساتذہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہوتے. کیوں؟ اگر ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے 3 فیکٹرز ہیں.
پہلے بچہ ذمہ دار ہے کامیابی کا، دوسرا اس کے اساتذہ ذمہ دار ہے، تیسرا اس کے پیرنٹس ہیں۔ اگر کسی وجہ سے فیلیور ہوتا ہے تب بھی 3 فیکٹر ہیں، پہلے اساتذہ ہے، دوسرا پیرنٹس ہے، تیسرا بچہ۔ بچہ تو اسکول کو آیا تھا، بچہ آپ کے پاس رسمی تعلیم کے لیے آیا تھا، کہیں نہ کہیں آپ اس کے پیچھے ہیں۔ ایک بات سماج کے اندر یہ بہت عام ہو چکی ہے کہ پڑھ کے کون سے نوکریاں لگنا ہے، جبکہ آج کا دور فارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہے اور سائنس دن بہ دن ترقی کرتے جا رہی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کریکٹ ہے کہ ہم پڑھ کے کیا کریں گے، سرکاری نوکری نہیں مل رہی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ایک سرکاری نوکری ہے، گورنمنٹ سروس کا ایک تو راستہ ہے، اگر آپ میں اسکل ہے اور آپ میں جستجو ہے اور عزم ہے تو آج دیکھیے پرائیویٹائزیشن میں، پرائیویٹ سیکٹر میں ایک گورنمنٹ ٹیچر یا گورنمنٹ کلرک جتنی سیلری افورڈ کرتا اس سے ڈبل کر سکتے آپ، شارٹ پیریڈ میں گین کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ جب گین کریں گے تو اسکل بھی آگے بڑھیں گے تو کئی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کئی لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بنائیں گے۔ آپ محدود سوچ رہے ہم پڑھیں گے تو نوکری ملتی، کیا نوکری کے لیے پڑھنا نہیں ہے، ہم کو مارل ویلیوز کے لیے زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے اور تعلیم حاصل کر کے آج جو نتائج ہے اس کو کس طرح سے اپلفٹ کرتے ہوئے آگے جانا چاہیے، یہ سوچنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ہم جس عمارت کے اندر بیٹھے ہیں ایک باوقار عمارت ہے، اتنی اچھی سہولتیں حکومت کے جانب سے مل رہی ہے، تو اس تلنگانہ کامن اسٹڈی سینٹر جو قیام عمل میں لایا گیا، ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم عوام کے لیے ایک تحفے سے کچھ کم نہیں ہے، تو آپ کے نظر میں اس اسٹڈی سینٹر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس پرانے دور کے حساب سے اور آج کے؟ کیونکہ پہلے باہر بھاری بھرکم فیسز دے کے لوگ کوچنگ حاصل کرتے تھے، وہی چیزیں آج حکومت کے جانب سے مفت میں مل رہی ہے، تو اس سے متعلق آپ عوام کو کیا کہیں گے اور آپ کا اپنا خود کا خیال کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، پہلا اسٹیٹمنٹ جو آپ دیے، اس سے پہلے جو ریسورسز نہیں تھے تو اور اس کے لیے پیمنٹ بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا، بچوں کو محنت بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا، تبھی کچھ ملتا تھا۔ آج ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہے اور فیسلٹیز بھی ہے۔ اب رہا ہم خالی ڈسٹینس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ آج ایک دن یہ چلے جائیں گا، اس انداز سے اگر ہم سوچ رہے، یہ جو حکومت تلنگانہ کی جانب سے اتنے ریسورسز، اتنی بلڈنگ جو بنائے، اتنے فیسلٹیز ہمارے زمانے میں تو نہیں تھے، کنٹینٹ کی شکل میں نہیں تھے، مین پاور کی شکل میں نہیں تھے، اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بار بار جو لکھتے تھے وہ ہم ہی کو معلوم کتنا لکھتے تھے، اس کے بعد ہی ہم کو ہمارے ذہن میں بیٹھتا تھا۔ آپ تمام چیزیں، اور یہاں پر آپ کو گائیڈ کرنے والے، یہاں پر نہیں کہیں پر بھی آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزام میں پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، را ایجوکیشن میں پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس چیز کو ریفرنس بک کے نظر سے دیکھنا چاہیے اور کس بک کو کس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے، تمام چیزیں آپ کو بولنے کے لیے تیار ہے، گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے گائیڈ بھی ہے، آپ کے کاؤنسلر بھی ہے، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن آپ ہیں، آپ جانا ہے وہاں پر۔ بہت شکریہ رشید صاحب آپ وقت دینے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ماہر تعلیم اور ضلع محتمے میں تعلیمات کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں ڈائٹ لیکچرر کے طور پر، اور ایک لمبا تدریسی تجربہ رکھتے ہیں، جو خصوصی بات کر رہے تھے۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔